تدبر قرآن امین احسن اصلاحی سورہ اعراف آیات 103 تا 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لہم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون ان ہؤلاء متبرأ ما هم فیہ وبطل ما كانوا یعملون قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر الآیہ۔ اس اسلوب میں جو بلاغت اور بنی اسرائیل کے لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہتمام و عنایت کی جو شان ہے اس کی طرف ہم بقرہ آیت 50 کی تفسیر میں اشارہ کر چکے ہیں۔ یہاں تک بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ بیان ہوا ہے جو مصر اور فرعون سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو شانیں ظاہر ہوئی ہیں اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی جس طرح مدد فرمائی اور فرعون اور اس کی قوم کو جس طرح ہلاک کیا وہ سب سامنے آ گیا، اور اس پہلو سے یہ سرگزشت ان سرگزشتوں کا تکملہ اور تتمہ بن گئی جو اس سورہ میں پیچھے گزر چکی ہے۔ اب آگے بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ بیان ہو رہا ہے جو مصر سے نکلنے اور دریا پار کر لینے کے بعد کا ہے۔ اس حصے سے یہ حقیقت نمایاں ہوگی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر بنی اسرائیل کی مدد کی اور ان کی رہنمائی فرمائی، لیکن بنی اسرائیل نے ہر قدم پر ناشکری کی اور ٹھوکر کھائی۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، یہاں لفظ قوم سے ان قوموں میں سے کوئی قوم مراد ہے جس سے بنی اسرائیل کو دریا سے نکلنے کے بعد سابقہ پیش آیا۔ اس میں سے ہر قوم بت پرست تھی۔ یعکفون علی اصنام کا اسلوب بیان فی الجملہ ان کی تحقیر کا پہلو لیے ہوئے ہے، یعنی وہ ایسے ناسمجھ اور احمق تھے کہ خدائے رحمان و رحیم کو چھوڑ کر اپنے ہی ہاتھوں کے تراشے ہوئے بتوں سے چمٹے ہوئے اور ان کی بندگی اور پوجا میں سرگرم تھے۔ لفظ عکوف جب اعلیٰ کے ساتھ آئے تو اس کے معنی کسی شے پر جم جانے اور اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لینے کے آتے ہیں۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا، لیکن ان سے زیادہ احمق بنی اسرائیل نکلے کہ یہ تماشا دیکھتے ہی اس پر ریچھ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ شروع کر دیا کہ جیسے دیوتا ان کے پاس ہیں ویسا ہی ایک دیوتا ہمارے لیے بھی بنا دے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصر کی طویل غلامی نے بنی اسرائیل کی ذہنی و اخلاقی سطح اتنی پست کر دی تھی کہ خدا کے جمال و جلال کی اتنی شانیں دیکھنے کے بعد بھی وہ گویا ابھی مصر کے ظلمات ہی میں تھے۔ قدیم مألوفات سے وابستگی آسانی سے نہیں جاتی۔ شاید یہی نکتہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد تمام آثار شرک یک قلم مٹا دینے کے احکام جاری فرما دیے کہ خام اور کمزور لوگوں کے لیے یہ چیزیں فتنہ نہ بن جائیں۔ قال انکم قوم تجہلون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کے جواب میں فرمایا کہ تم لوگ بڑے ہی بے عقل، وہمی اور جذباتی ہو۔ ان ہؤلاء متبرأ ما هم فیہ، یہ تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں سب خدا کے ہاں بالکل برباد و پامال کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ یکسر باطل ہے۔ سوچو کہ اپنی ہدایت و شریعت کے لیے تمہارا انتخاب کر کے تمہیں ساری دنیا پر فضیلت و سرفرازی تو اللہ نے بخشی، تو کیا اب میں اس کو چھوڑ کر تمہارے لیے کوئی اور معبود ڈھونڈنے نکلوں؟ اس سے بڑی ناشکری اور ناسپاسی اور کیا ہو سکتی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اس آیت کی تفسیر بقرہ میں گزر چکی ہے اور اس سورہ میں بھی۔ یہاں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت سے لے کر آگے آیت 47 تک اللہ تعالیٰ نے اپنے اس اہتمام کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے بنی اسرائیل کو اپنی ہدایت و شریعت سے مشرف فرمانے کے لیے کیا، لیکن اس سارے اہتمام کی بنی اسرائیل نے قدر نہ کی۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ تعالیٰ کی شریعت لینے گئے
ادھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمام نصیحتوں اور ان کے خلیفہ حضرت ہارون علیہ السلام کی تمام کوششوں کے علیرغم وہی بت ڈھال کر تیار کر دیا جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا، اور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وہ تنبیہ و ملامت فرمائی تھی جس کا ذکر اوپر گزرا۔ مقصود اس ساری تفصیل سے یہ دکھانا ہے کہ جو قوم آج اپنے شرف و تقدس پر اتنی نازاں ہے، عین اپنے نبی کی موجودگی میں اور اس کے عظیم معجزات کو دیکھتے ہوئے کیا حرکتیں کر چکی ہے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ اس آیت کی وضاحت بقرہ کے تحت ہو چکی ہے۔ یہ اس اہتمام کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا۔ ان کو ہدایت ہوئی کہ وہ 30 دن کے لیے کوہ طور کے ایک مخصوص مقام پر حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ تاہا آیت 84 کے تحت بحث آئے گی، وقت مقرر سے پہلے ہی طور پر پہنچ گئے۔ ہرچند موسیٰ علیہ السلام کی یہ سبقت رضائے الہی کی طلب کی راہ میں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عجلت اور سبقت پر گرفت فرمائی اور اس کی حکمت تربیت مقتضی ہوئی کہ 30 دن کی مقررہ مدت بڑھا کر 40 دن کر دی جائے۔ ہم آگے کسی مناسب موقع پر یہ واضح کریں گے کہ انبیاء علیہم السلام اتباع ہوا سے مغلوب ہو کر کبھی غلطی نہیں کرتے، لیکن اتباع رضائے الہی کے جوش میں اگر کبھی کوئی قدم ان کا حدود سے ذرا متجاوز اٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ان کو روک دیتا ہے، اس لیے کہ وہ حق کی میزان ہوتے ہیں اور میزان کا ہر پہلو سے ٹھیک ہونا اور 100% ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ، یہ اس اہتمام کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وقتی غیبت کے دوران بنی اسرائیل کی نگرانی کے لیے فرمایا۔ انہوں نے اپنی غیر حاضری کے زمانے کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور ان کو یہ ہدایت فرمائی کہ تم قوم کے اندر کوئی خرابی، کوئی بگاڑ اور کوئی بدعت و ضلالت نہ پیدا ہونے دینا۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز رونما ہوئی تو اس کی اصلاح کرتے رہنا اور ہرگز بگاڑ پیدا کرنے والوں کی روش کی پیروی نہ کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ کے الفاظ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ قوم کے اندر جو عناصر فساد کے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے آگاہ تھے اور ان کی طرف سے ان کی پچھلی کارستانیوں کے سبب سے ان کو اندیشہ بھی تھا۔ اس وجہ سے انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خاص تاکید کے ساتھ ہدایت فرمائی کہ اگر یہ عناصر کوئی فتنہ اٹھانے کی کوشش کریں تو اس کو چلنے نہ دینا۔ یہ ملحوظ رہے کہ یہ سارا اہتمام اس لیے بیان ہو رہا ہے تاکہ واضح ہو سکے کہ بنی اسرائیل نے اسی دوران میں گوسالہ پرستی کی جو لعنت اختیار کی تو اس سارے اہتمام کے علیرغم اختیار کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ میقات کے معنی وقت مقرر کے ہیں۔ یہاں میقات سے مراد وہ وقت خاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے خطاب و کلام سے مشرف کرنے کے لیے مقرر فرمایا۔ قال ربی ارنی انظر الیک، کلام سے مشرف ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شوق ہوا کہ جس کا کلام سامیہ نواز ہوا ہے اس کا دیدار بھی باصرہ نواز ہو۔ چنانچہ انہوں نے نہایت ادب سے یہ درخواست کی کہ اے رب، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا کہ میں تجھے دیکھ لوں۔ یہ شوق ایک فطری شوق ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر ملامت نہیں کی بلکہ یہ فرمایا کہ انسان ان صوتی آنکھوں سے خدا کی ذات کو نہیں دیکھ سکتا جس کا اس وقت وہ مالک ہے،
صرف اس کی صفات کے مظاہرے ہی کو دیکھ سکتا ہے۔ وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ یہ مشاہدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطمینان دہانی کے لیے کرایا گیا کہ اللہ کی تجلی ذات کی تاب تو وہ کیا کوہ و جبل بھی نہیں لا سکے، جو جامد اور ٹھوس ہونے کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہیں، تو تم انسان ضعیف البنیان ہو کر کس طرح لا سکو گے؟ انسان کی قوت برداشت محدود ہے، اس کی نگاہیں روشنی کو دیکھتی ہیں، لیکن یہ روشنی ایک خاص حد خاص سے متجاوز ہو جائے تو آنکھیں خیرہ ہو کر رہ جاتی ہیں، بلکہ بعض اوقات بینائی ہی سلب ہو جاتی ہے۔ اس کے کان آواز کو سنتے ہیں، لیکن ان کے سننے کی تاب بھی بس ایک مقررہ حد تک ہی ہے۔ بجلی کا کڑکا ہی ذرا حد سے متجاوز ہو جائے تو سرے سے کان کے پردے ہی بیکار ہو جائیں۔ آفتاب اس کی زندگی کی ایک ناگزیر ضرورت ہے، مگر اس کی روشنی اور حرارت اسی وقت تک اس کے لیے حیات بخش ہے جب تک وہ نہایت ہی طویل فاصلے سے نہ جانے کتنے فضائی پردوں کی اوٹ سے اور کتنی چھلنیوں سے گزار کر اپنی روشنی اور حرارت اس کو پہنچا رہا ہے۔ اگر کسی دن ذرا کرۂ ارض سے قریب آ کر اس پر ایک نظر ڈال دے تو سارے جاندار جل بھن کر خاک اور راکھ ہو جائیں، تو جب اس کائنات کی مخلوق کے مقابل میں انسان کی قوت برداشت اتنی ناتواں ہے تو وہ خدا کی ذات کی تاب کس طرح لا سکتی ہے جو نور مطلق اور تمام چون و چگوں سے ماورا اور بالاتر ہے۔ فرمایا کہ تم میری ذات کو نہیں دیکھ سکتے، البتہ تم سامنے کے پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اس پر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹکا رہ جائے تو تم سمجھنا کہ تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اگر نہ ٹکا رہ سکے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ چیز تمہاری برداشت سے بدرجہ اولیٰ بالاتر ہے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ۔ جبل سے مراد یہاں پورا پہاڑ اور پورا سلسلہ کوہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی حصہ خاص یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کی کوئی مخصوص چوٹی ہے۔ کل بول کر جز مراد لیا ہے، جیسا کہ ہر زبان میں معروف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب پہاڑ کی مخصوص حصے پر اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ پاش پاش ہو کر منہدم ہو گیا۔ واضح رہے کہ یہ تجلی ذات کا محض ایک پرتو اور ایک شمع ہی رہا ہوگا، لیکن پہاڑ جیسی جامد چیز بھی اس کی تاب نہ لا سکی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو بولے کہ سبحانک، تو اس سے ارفع و منزہ ہے کہ تجھے ناصوتی آنکھوں سے دیکھا جا سکے۔ تُبْتُ إِلَيْكَ میں اس جسارت کی کہ تجھے دیکھنے کی خواہش کی، میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا اس بات پر ایمان لانے والا بنتا ہوں کہ تیری ذات ہماری آنکھوں کے مشاہدے سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ بنی اسرائیل کی ایک شدید عقلی بیماری کو دور کرنے کے لیے دکھایا۔ تورات میں متعدد مواقع پر یہ مذکور ہے کہ بنی اسرائیل نے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا کو دیکھنے کا مطالبہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا جب تم سے بات کرتا ہے تو ہم سے بھی رو در رو ہو کر بات کرے اور ہم اس کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ تمام شانیں جو انہوں نے اب تک دیکھی تھیں وہ ان کے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے کافی نہیں ہوئیں۔ ایک اندیکھے خدا پر کسی طرح ان کا دل جمتا ہی نہ تھا۔ اوپر اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ کا جو مطالبہ ان کی طرف سے مذکور ہے وہ بھی ان کی اسی خواہش کا مظہر ہے کہ وہ خدا کو ایک پیکر محسوس میں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کی اس محسوس پرستی کی بیماری کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مرحلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو واضح طور پر بتا دیا اور دکھا دیا کہ خدا آنکھوں سے دیکھنے اور ہاتھوں سے چھونے کی چیز نہیں، صرف عقل سے سمجھنے اور دل سے ماننے کی چیز ہے۔
آنکھیں صرف اس کی صفات کے جلوے دیکھ سکتی ہیں، اس سے آگے ان کی رسائی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ کھٹک ان کے دلوں سے نہیں گئی۔ چنانچہ اس وجہ سے وہ خدا کے عتاب میں بھی آئے، جس کا ذکر بقرہ میں بھی گزر چکا ہے اور آگے بھی آئے گا۔ اس مقام سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ جن جوگیوں اور صوفیوں نے مشاہدہ ذات الہی کو معرفت کا درجہ کمال قرار دیا ہے اور اس کو اپنا نصب العین بنایا ہے، انہوں نے اپنا گول اپنی رسائی کے حدود سے بہت آگے بڑھا کر باندھا ہے، اور اس کا حاصل خیرگی اور تحیر کے سوا کچھ نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ مغز شہباز کے شکار کے لیے نکلے۔ ہم سورہ نجم کی تفسیر میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ اوروں کا کیا ذکر، سب سے زیادہ عالی مقام اور صاحب قرب حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، لیکن ان کی رسائی کی بھی ایک حد مقرر ہے، وہیں سے وہ انوار و تجلیات سے بہرہ یاب ہوتے ہیں۔ اگر ذرا اس سے آگے قدم بڑھائیں تو اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوز و پرم۔ قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے پیغام اور اپنے کلام سے تم کو لوگوں پر جو برگزیدگی بخشی ہے، تمہارے شرف کے لیے بس یہی ہے۔ میں نے جو تعلیم و ہدایت تمہیں عطا فرمائی ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑو اور برابر میرے شکر گزار رہو، یعنی اس کا حق ادا کرو، خود بھی دل و جان سے اس کی قدر کرو، دوسروں کو بھی یہ بتاؤ اور سکھاؤ۔ انداز کلام سے یہ بات بھی نہایت لطیف طریقے سے نکلتی ہے کہ جو عطا ہوا ہے تمہارے لیے یہی بہت ہے، اس پر قناعت کرو، میرے دیدار کی خواہش نہ کرو۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ، تختیوں پر اللہ تعالیٰ نے خود لکھا یا اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تحت موسیٰ علیہ السلام نے لکھا۔ تورات سے دونوں باتیں نکلتی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کے پاس جا کر خداوند کی سب باتیں اور احکام ان کو بتا دیے، اور سب لوگوں نے ہم آواز ہو کر جواب دیا کہ جتنی باتیں خداوند نے فرمائی ہیں ہم ان سب کو مانیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام نے خداوند کی باتیں لکھ لیں۔ خروج باب 14 آیات 3 تا 4۔ دوسرے مقام میں اسی طرح ہے، اور موسیٰ علیہ السلام شہادت کی دونوں لوحیں لیے ہوئے الٹے پھر آئے اور پہاڑ سے نیچے اترے، اور وہ لوحیں ادھر سے ادھر دونوں طرف سے لکھی ہوئی تھیں، اور وہ لوحیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں، اور جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا ہوا تھا اور ان پر کندہ کیا ہوا تھا۔ خروج باب 32 آیات 15 تا 16۔ قرآن کے الفاظ دونوں معنوں کو متحمل ہیں، اور اصلاً دونوں میں کوئی فرق بھی نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تحت لکھا تو یہ اللہ تعالیٰ ہی نے لکھا۔ ایک پل کی تعمیر ایک انجینئر کرتا ہے، لیکن بادشاہ یا حکومت کے حکم اور اس کے منصوبہ اور نقشہ کے تحت کرتا ہے، اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ بادشاہ یا حکومت نے پل بنایا۔ قرآن کی حفاظت کا تمام اہتمام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے ہاتھوں عمل میں آیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے تحت عمل میں آیا، اس وجہ سے ارشاد ہوا کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ یہ الفاظ اس اہتمام و عنایت خاص کو ظاہر کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو شریعت دینے کے معاملے میں فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء علیہم السلام آئے، انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو زبانی تعلیم دی، لیکن بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعلیم بالقلم کا اہتمام فرمایا۔
ان کے پیغمبر نے صرف قول و عمل ہی سے ان کو نہیں بتایا اور سکھایا، بلکہ ان کے لیے سب کچھ قلم بند بھی کر دیا کہ اللہ کی شریعت ان کو سب سے زیادہ محفوظ اور مامون شکل میں ملے۔ لیکن اس اہتمام کی جو قدر انہوں نے کی، اس کی تفصیلات بقرہ میں بھی گزر چکی ہیں اور آگے بھی آ رہی ہیں۔ من کل شیء موعظۃ و تفصیلا لکل شیء، یعنی ان الواح میں ہر قسم کی ضروری ہدایات بھی تھیں اور تمام ضروری تفصیلات بھی۔ من کل شیء اور لکل شیء اس طرح کے سیاق و سباق میں جب آتا ہے تو اس کا تعلق پیش نظر مقصد و موضوع ہی سے ہوتا ہے، یعنی اس مرحلے میں دین و شریعت کی جو باتیں بتانی مد نظر تھیں وہ ساری باتیں بھی بتائی گئیں، اور جماعتی تنظیم و تشکیل سے متعلق جو تفصیلات درکار تھیں وہ بھی درج الواح ہوئیں۔ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ الواح میں صرف مشہور احکام عشرہ ہی درج ہوئے، لیکن یہ بات کچھ صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اوپر ہم نے کتاب خروج سے جو حوالے نقل کیے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ تختیاں 2 تھیں اور دونوں اپنے دونوں جانب سے بھری ہوئی تھیں۔ علاوہ ازیں تورات کے مذکورہ مقام پر بہت سی دوسری تفصیلات بھی ہیں جو جماعتی تنظیم و تشکیل سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کی نوعیت ایسی ہے کہ اس مرحلے میں بنی اسرائیل کو ان سے آگاہ ہونا ضروری تھا۔ پھر یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے تورات کی طرح صرف 2 ہی تختیوں کا ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ الواح کا لفظ استعمال کیا ہے جو جمع کے لیے آتا ہے، اور عربی میں جمع کا اطلاق 2 سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی پورے عزم و جزم کے ساتھ اس کو اختیار کرو، اور ہر طرح کے حالات میں خواہ نرم ہو یا سخت اس کی ہدایات پر جمے رہو، اور اپنی قوم کو بھی ہدایت کرو کہ دوسری جاہل قوموں کی ریس میں ان کے جیسے بتوں کی فرمائش نہ کرے اور نہ ان کے طور طریقے اختیار کرے، بلکہ اس سے بہتر طریقے کو اپنائے جو اس نوشتہ میں بتایا گیا ہے۔ بِأَحْسَنِهَا میں جو تقابل و تفاضل ہے وہ نوشتہ الواح کی مختلف ہدایات میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ساری کی ساری احسن بھی تھیں اور سب سے بلا استثناء و انتخاب اختیار کرنے کے لیے بھی تھیں، بلکہ یہ ترجیح مشرک قوموں کے اس طور طریقے کے مقابل میں ہے جن سے بنی اسرائیل کو دریا پار کرنے کے بعد سابقہ پیش آیا، اور جن سے وہ اس درجہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ مطالبہ پیش کر دیا جس کا اوپر آیت 138 میں ذکر گزرا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ بت پرست قوموں کے خرافات میں نہ ریچھیں، بلکہ اس پاکیزہ اور اعلیٰ و احسن طریقے کو اپنائیں جو ان الواح میں ان کو بتایا گیا ہے۔ تفصیل کا صیغہ اس مفہوم کے لیے قرآن میں بعض دوسرے مواقع میں بھی استعمال ہوا ہے، مثلاً سورہ زمر آیت 55 میں انشاءاللہ کسی موضوع مقام میں اس کی مزید تفصیل بیان کریں گے۔ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ، یہ آگے کے مراحل کی طرف اشارہ ہے کہ ان تعلیمات و ہدایات کو مضبوطی سے پکڑنا تمہارا اور تمہاری قوم کے لیے اس واسطے بھی ضروری ہے کہ آگے تمہیں کفار و فساق کے علاقوں سے گزرنا اور ان سے سابقہ پیش آنا ہے۔ کفر و فساد کے ان علاقوں میں یہی چیزیں تمہارے لیے بدرقہ اور زاد راہ کا کام دیں گی، اور انہی کے ذریعے سے تم غالب اور فتح مند رہو گے۔ ان سے مسلح رہے بغیر تمہاری قوم کے لیے ہر قدم پر فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
یہ برسر موقع ایک جامع تنبیہ و تذکیر ہے کہ کون لوگ ان تعلیمات کی قدر کریں گے، ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کون ان سے منہ موڑیں گے اور اس کے نتیجے میں آخرت کی محرومی سے دوچار ہوں گے۔ فرمایا کہ جو لوگ خدا کی سرزمین میں رہتے بستے اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز، اس کے امر و حکم سے اپنے آپ کو بالاتر اور اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو اپنا استحقاق ذاتی سمجھیں گے، اللہ ان کو ان ہدایات کی طرف مائل ہونے کی توفیق نہیں دے گا۔ ایسے لوگوں کے اندر خیر و ہدایت کی رغبت مردہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے اگر ان کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے تو وہ اس سے بھاگتے ہیں، اور اگر گمراہی کی راہ کی دعوت دی جائے تو اس پر فوراً چل پڑتے ہیں۔ ان کی یہ حالت نتیجہ ہوتی ہے اس بات کا کہ وہ خدا کی نشانیوں سے بے پرواہ زندگی گزارتے ہیں، اور واضح سے واضح بات بھی ان کے سامنے آئے تو اسے جھٹلا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات اور آخرت کی ملاقات کے جھٹلانے والے ہیں، ان کے سارے اعمال اکارت اور بے ثمر ہو کے رہ جائیں گے۔ آخرت میں صرف اس عمل کی قدر و قیمت ہے جو خدا کی رضا کے لیے آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِّيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ان کی ہدایت کے لیے یہ کچھ جتن کیے جو مذکور ہوئے، لیکن انہوں نے اس کی قدر یہ کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک بچھڑے کی مورت بنا کر اس کی پوجا پاٹ میں لگ گئے۔ من حلیہم عجلا جسدا لہ خوار، اس مورت کو بنانے کے لیے تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے سونے کے زیورات چندہ میں دیے، انہی زیورات سے بچھڑے کی ایک مورت بنائی گئی، اور معلوم ہوتا ہے کہ صنعت گری یہ کی گئی کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تو جس طرح بچھڑے ڈکرتے ہیں اس سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی۔ خوار عربی میں بیل کے ڈکرنے کی آواز کو کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ ساری تصریح بنی اسرائیل کی بلادت، عقلی بے مائگی اور ساتھ ہی ان کی ناقدری و ناسپاسی ظاہر کرنے کے لیے کی ہے کہ جس خدائے بے امتا و بے مثال نے ان کو اپنے جلال و جمال کی وہ شانیں دکھائیں جو اوپر مذکور ہوئیں، اس کی قدر انہوں نے یہ کی کہ اپنے ہی زیوروں سے ایک بچھڑا بنایا۔ بچھڑا بھی کوئی سچ مچ کا نہیں بلکہ صرف ایک جسد، ایک قالب، ایک دھڑ جس میں سے بھاں بھاں کی آواز نکلتی تھی، اور اس کے متعلق یہ باور کر لیا کہ یہی وہ خداوند خدا ہے جو بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے چھڑا کر لایا، اور یہی اپنی رہنمائی میں بنی اسرائیل کو ارض موعود کی بادشاہی دلائے گا۔ اس طرح انہوں نے اپنا وہ شوق پورا کر لیا جس کا اظہار انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کے طور پہ جانے سے پہلے کیا تھا، اور جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ بتائی تھی۔ تورات والوں نے تو یہ سارا فتنہ حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا، لیکن قرآن نے جیسا کہ آگے آ رہا ہے اس کی شدت کے ساتھ تردید کی ہے، اور اس سارے فساد کا ذمہ دار، جیسا کہ سورہ طٰہٰ میں آئے گا، سامری کو قرار دیا ہے جو بڑا ہی شاطر اور قیاد منافق تھا، اور محض اپنے مفسدانہ اغراض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا۔ ایک ایسے شخص کے لیے جو مصر وغیرہ کی بت پرستی اور صنعت گری سے واقف ہو، ایک ایسا بچھڑا ڈھال لینا کچھ مشکل نہ تھا جس سے بھاں بھاں کی آواز نکلے۔ مندروں کے پجاریوں اور پروہتوں نے عوام فریبی کے لیے ہر دور میں ایسے ایسے عجائب اور کمالات دکھائے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامہ میں اس سے بھی کہیں زیادہ عجیب چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ جہاں بت پرستی ہو قدرتی طور پر وہاں بت گری کا فن بھی بہت ترقی کر جاتا ہے۔ مصر کے اسوان بند کی تعمیر کے لیے ابو سمبل کا قدیم اور عظیم مندر جو بین الاقوامی اہتمام میں اپنی جگہ سے منتقل کیا گیا ہے، ایک انگریزی مجلے میں اس کی تفصیلات کے مطالعے کا مجھے موقع ملا۔ میں یہ پڑھ کر حیران رہ گیا کہ مندر میں بادشاہ، فرعون اور ملکہ کے
اسٹیچو ایسے زاویے سے نصب کیے گئے تھے کہ سال میں جو تاریخ بادشاہ کی ولادت کی ہوتی اس دن سورج کی پہلی کرنیں بادشاہ کی پیشانی پر پڑتیں۔ اب غور کیجئے کہ جو بادشاہ سورج دیوتا کا اوتار مانا جاتا ہو، عوام کا جو کل انعام ہیں ان کے دلوں میں اس کی خدائی کا سکہ جمانے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ الغرض سامری کے لیے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس طرح کا کوئی بچھڑا بنا لینا کوئی مشکل کام نہ تھا جس سے بچھڑے کی سی آواز نکلے، لیکن اس نے اتنے ہی پر بس نہیں کیا بلکہ عوام فریبی کے لیے اس نے ایک مکاشفہ اور ایک خاص کرامت کا بھی ڈھونگ رچایا جس سے اس کا رنگ عوام میں خوب جم گیا۔ یہاں اشارے پر کفایت کیجئے، سورہ طٰہٰ کی تفسیر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا، یہ بات کے بیچ میں جملہ معترضہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ ذرا نہ سوچا کہ جو نہ بات کر سکتا ہے نہ رہنمائی کر سکتا ہے، آخر وہ کس مرض کی دوا ہے کہ اس کو معبود مان کر اس کی پرستش کی جائے۔ معبود کوئی کھلونا نہیں ہے، لیکن اس سے زندگی کی سب سے بڑی ضرورت وابستہ ہے کہ وہ رہنمائی کرتا ہے۔ اگر اس پہلو سے ایک چیز کا وجود بے معنی ہے تو اس کو معبود کیوں مانیے اور اس کی عبادت کیوں کیجیے؟ اتخذوہ وکانوا ظالمین، یہ اصل بات کا حصہ ہے، یعنی وہ بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بنے۔